ہے لب سیدہ پر یہ نوحہ، ہائے محسن شہید ہو گیا، ہے لب سیدہ پر یہ نوحہ، ہائے محسن شہید ہو گیا، درد سے دل میرا ہے پریشان، لگتا ہے کوئی دم کی ہوں مہمان، کیسے آئے قرارا بلا، ہائے محسن شہید ہو گیا، در کے پہلو پہ میرے گرا کر کیا ملا تجھ کو ظالم ستا کر، در کے پہلو پہ میرے گرا کر کیا ملا تجھ کو ظالم ستا کر، ظلم مجھ پہ عجب یہ کیا، ہائے محسن شہید ہو گیا، کیسی مشکل میں غم خوار ہے اب، سانس تک لینا دشوار ہے اب، کیسی مشکل میں غم خوار ہے اب، سانس تک لینا ہے دشوار اب، پس لیا تو ہے اس طرح، ہائے محسن شہید ہو گیا، بیٹھ کر اٹھا جاتا نہیں ہے، چین ایک پل کو آتا نہیں ہے، بیٹھ کر اٹھا جاتا نہیں ہے، چین ایک پل کو آتا نہیں ہے، دیکھ لو آ کے اے مصطفیٰ، ہائے محسن شہید ہو گیا، ظلم کی مجھ پہ یہ سختیاں ہیں، میرے رونے پہ پابندیاں ہیں، ظلم کی مجھ پہ یہ سختیاں ہیں، میرے رونے پہ پابندیاں ہیں، ایسا جینا بھی جینا ہے کیا، ہائے محسن شہید ہو گیا، ایک دو دن کی مہمان ہوں میں، امت جد پہ حیران ہوں میں، ایک دو دن کی مہمان ہوں میں، امت جد پہ حیران ہوں میں، ظلم بادے پدر یہ کیا، ہائے محسن شہید ہو گیا، آئے نہ کوئی بھی بانی شر کی وصیت یہ حیدر سے رو کر، آئے نہ کوئی بھی
بانی شر کی وصیت یہ حیدر سے رو کر جب اٹھے گھر سے میرا جنازہ ہائے محسن شہید ہو گیا اے قمر اشک کیوں نہ روا ہو کس طرح سے اے کاشف بیاں ہو اے قمر اشک کیوں نہ روا ہو کس طرح سے اے کاشف بیاں ہو لب پہ تھا سیدہ کے یہ نالا ہائے محسن شہید ہو گیا ہے لب سیدہ پر یہ نوحہ ہائے محسن شہید ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات پڑھ دے بر محمد وعلیہ خداوند عالم کا شکر ہے اس بات پر تقریباً 60 سال کے بعد خود اپنے وطن میں اور اپنے سماج میں مجلس عزا کو خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس درمیان جو لوگ دنیا میں نہیں تھے وہ دنیا میں آ چکے ہیں، جو ماؤں کی گود میں تھے وہ فرش عزا پہ آ چکے ہیں، جو فرش عزا پہ نیچے بیٹھتے تھے وہ کرسی پہ نظر آ رہے ہیں، اور کچھ ایسے چہرے جو کرسی پہ دکھائی دے رہے تھے وہ آج دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گردن پر یہ حق سمجھتا ہوں کہ
بھاونگر کے وہ مومنین اور وہ مومنات کہ جو امام کی عزاداری کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام مرحومین کی روح کے ایصال کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ آج کی اس مجلس میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے اور باقی جو باتیں رہ جائیں گی وہ آنے والی تقاریر میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول۔ اس مہینے میں بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ اس وقت صرف اس پہلے ہفتے کی کچھ مناسبتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، باقی آنے والی مناسبتوں پر آپ مجلس یا محفل میں شرکت کریں گے، کیونکہ یہ پورا ہفتہ مناسبتوں سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا پہلے کچھ ان پہلے ہفتے کی مناسبت پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج تیسری شب ہے اس مہینے کی۔ جو پہلی شب اس مہینے کی گزری ہیں، یعنی 2 شب کو چھوڑ کے، وہ شب ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے۔ اس واقعے میں اور پیغمبر کی مکے سے مدینے ہجرت کرنے میں ایک بہت بڑا درس چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب تک اپنا فائدہ ہو تب تک دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہم دوسروں کا بھی فائدہ سوچیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے فائدے کی فکر کرنا، ٹھیک۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم دوسرے کا فائدہ سوچتے ہیں۔ ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسرے کا فائدہ سوچیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں اپنا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ سوچنا۔ یہ جو شب ہجرت کا واقعہ ہوا ہے اس میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ کس طریقے سے؟ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلا دیجیے۔ تو امیر المومنین نے جیسا ہی پیغمبر نے کہا کہ آپ میرے بستر پر آرام کریے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ میں یہاں سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤں، تو اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا۔ دیکھیے، لوگوں نے بھی مولا سے سوال کیے ہیں اور مولا نے بھی کچھ پیغمبر سے سوال کیے، دونوں کبھی کبھی موقع ملے تو اسے دیکھیے آپ کیا کیا سوال لوگوں نے مولا سے کیے ہیں اور کیا کیا سوال مولا رسول اللہ سے کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہاں پہ، ایک سوال اور بھی مشہور ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ علی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں مدینے کی طرف چلا جاؤں، آپ میرے بستر پر آرام کیجئے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک سوال کیا، صرف ایک سوال کیا۔ وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے میرے آرام کرنے سے آپ کی جان بچ جائے گی یا نہیں بچے گی؟ صرف اتنا سوال کیا۔ میں سو جاؤں آپ کی جگہ پر، میرے سونے سے، میرے آرام کرنے سے آپ کی جان سلامت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ کہ بے شک اگر تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے بستر پر سونے کے لیے تیار۔ یہ پہلا سوال اس موقع پر۔ ایک سوال اور ہے، آپ نے سنا ہوگا خطبہ شعبانیہ، کہ جو اگرچہ شعبان مہینے کے آخری جمعے میں رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا ہے لیکن پورا خطبہ ماہ مبارکہ رمضان کے بارے میں۔
ایوہناس قد اقبل علیکم شہر اللہ، اور پوری ماہ رمضان کی فضیلتیں اور سب بیان کرنے کے بعد رسول اللہ ایک موقع پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کر دیا جائے گا، یعنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں رسول اللہ مولا علی کو۔ اس موقع پر امیر المومنین نے ایک سوال کیا، ایک سوال شب ہجرت کو کیا، ایک سوال یہاں پر جہاں خطبہ شعبانیہ رسول اللہ دے رہے ہیں۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ علی، اسی مہینے میں تمہاری داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ وہاں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہاں پر سوال کر رہے یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے کہ جب میری شہادت ہوگی، توجہ کیجئے گا کتنا اہم سوال ہوگا۔ عام طور سے جب انسان کے سامنے کسی بلا کا ذکر ہو، خاص کر کے جب موت کا ذکر ہو، کوئی ایسی پریشانی کا ذکر ہو، تو دعائیں مانگے گا۔ یا رسول اللہ آپ مستجاب الدعوات ہے، کوئی دعا بتا دیجئے میں بچ جاؤں، کوئی ورد بتا دیجئے جس کو پڑھ کے میں سلامت رہوں، میری جان کو خطرہ نہ آئے۔ لیکن نہیں، صرف ایک سوال کیا امیر المومنین، تو کیا کیا؟ یا رسول اللہ اتنا بتائیے جس وقت میری شہادت ہوگی، یا بقول آپ کے کہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگین کیا جائے گا، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا اہم سوال ہوگا۔ اس موقع پر میرا دین سلامت ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس واقعے میں یعنی جو پہلی شب گزری ہے ربیع الاول کی، اس میں بہت بڑا درس ہے۔ اپنی جان کو قربان کر کے، اپنا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ سوچنا۔ جب اللہ نے یہ ادا دیکھی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جناب جبرائیل اور جناب میکائیل سے کہتا ہے پروردگار، اے جبرائیل، اے میکائیل، میں نے تم دونوں کو آپس میں بھائی بنایا، جس طریقے سے رسول اللہ اور امیر المومنین بھائی ہیں، اسی طریقے سے میں نے تم دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر سے زیادہ قرار دی۔ یعنی میں نے ایسا نظام بنایا کہ ایک زیادہ جیے گا، ایک کم جیے گا۔ اب یہ بتاؤ کون ایسا ہے کہ جو دوسرے کے لیے اپنی جان کو یا اپنی عمر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ کس میں بات ہو رہی ہے؟ بزم ملائکہ میں بات ہو رہی ہے۔ کون ایسا ہے کہ جو ایک بھائی کے لیے اپنی عمر کو قربان کرے، اپنی جان کو قربان کرے؟ دونوں فرشتوں نے معذرت کی۔ تب خداوند عالم نے کہا، اس وقت روئے زمین پر دیکھو، میرے حبیب کی جان بچانے کے لیے اس کا وسیع اور برحق جانشین اس کی جگہ پر سویا ہوا۔ اب مسلمانوں کو صرف رسول اللہ کی خالی گدی نظر آئی بیٹھنے کے لیے، بستر نظر نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو یہ پہلی شب کا واقعہ ہے کہ اپنا نقصان کرے اور اس کے بعد دوسروں کا فائدہ کرے۔ اپنا فائدہ ہو جب تک دوسرے کا فائدہ کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اپنا نقصان ہو، سب کچھ قربان کرنا پڑے، سب کچھ لٹانا پڑے، اس کے باوجود دوسروں کا فائدہ سوچنا، یہ کوئی کربلا والوں سے سیکھے۔ شاعر کہتا ہے کہ سب کچھ اس کی راہ میں دے کر رب سے یہ شبیر کہے، سب کچھ اس کی راہ میں دے کر رب سے یہ شبیر کہے، جان تو تیری جان تھی مالک، میں نے کیا قربان کیا؟ جان تیری دی ہوئی تھی تو تجھے واپس دے دی، میں نے اپنی طرف سے تجھے کیا دیا؟ اپنا نقصان کر کے دوسروں کا فائدہ سوچنا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ پہلی شب کا واقعہ ہے کہ جہاں سے رسول اللہ مکے سے مدینے کی طرف آتے ہیں، اور پھر وہاں سے تفصیلات ہے، اگر موقع ملا تو آنے والی تقاریر میں عرض کروں گا۔ دوسری تاریخ اس مہینے کی ایسی غمناک تاریخ ہے کہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ رسول اللہ کی دنیا سے رحلت یا شہادت کے بعد
یہ وہ دن ہے کہ جہاں پر ایک قیامت تک کا فیصلہ ہونے والا، کون حق کے لیے ساتھ دینے والا ہے اور کون باطل کے ساتھ جڑنے والا۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ آگے اشارہ کروں گا، اسے ابھی یہیں تک روک رہا ہوں۔ ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی، پہلی ہی تاریخ وہ ہے ماہ ربیع الاول کی کہ جس میں ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام کو پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا۔ آپ کی شہادت 8 تاریخ کو ہوئی ہے، لیکن آپ کو پہلی ہی تاریخ کو زہر دیا گیا ہے۔ 8 دن تک ہمارے امام اسی مرض میں رہے، اسی زہر کی اثر کی وجہ سے تڑپتے رہے، اور 8 تاریخ کو آپ کی شہادت ہو جاتی۔ یہ پہلی اور دوسری تاریخ کا ذکر کیا۔ 5 تاریخ کے حوالے سے ہمارے یہاں جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی شہادت منائی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے اسی شہادت کی شب میں عرض کروں گا کہ یہ تاریخ اور اس کے علاوہ کون سی تاریخ ہے اور کیا اس کے پس منظر۔ اور 8 تاریخ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 8ویں تاریخ وہ ہے کہ جہاں ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، اور اسی دن ہمارے آخری امام حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امامت کا دور شروع ہوتا۔ تو یہ پوری ہفتے کی مناسبت ہے، اسے کیونکہ یہ پورا غم اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہفتہ ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں اور زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کریں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہی حدیث کے جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ چند دن جو مجالس ہے اس کا عنوان قرآن اور اہل بیت۔ رسول اللہ کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس کو فریقین نے نقل کیا ہے، دونوں فرقے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ کیا ہے حدیث؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت اور میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں تب تک جدا نہیں ہوگی جب تک حوض کوثر پر میرے اوپر وارد نہ ہو جائے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ حدیث ثقلین کا سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا میسج کیا ہے؟ ہم لوگ ذہن میں یہی آئے گا کہ رسول اللہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہیں اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ یہ حدیث ثقلین کا میسج ہیں، لیکن سب سے پہلا میسج جو اس سے ہمارے ذہن میں آنا چاہیے وہ ایک دوسری چیز، وہ کیا ہے؟ حدیث ثقلین کا سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے بعد کی فکر کرنا، اپنے بعد کے بارے میں سوچنا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج الحمدللہ با ایمان ہیں تو جیسے ہمیشہ رہنے والے ہیں، آج ہمیں کوئی توفیق ملی ہے تو جیسے ہمیشہ ملی ہی رہنے والی ہے، آج اللہ نے ہمیں کوئی خاص نعمت دی ہے تو ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو مرتے دم تک با ایمان تھے، لیکن چند لمحہ پہلے ایمان سے بے ایمانی کی طرف چلے گئے۔ اپنے بعد کی فکر کرنا، یہ جو انگلش کی ایک یہ تھاٹ کہہ لیجئے یا جو کہاوت کہہ لیجئے یا مثل کہہ لیجئے، کیا ہے؟ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ لیکن یہ جو انگلش کی مثل ہے ہر جگہ قابل اجرا نہیں ہے۔ سب جگہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی امپریشن آخری امپریشن ہو، جی نہیں۔ اگر آج با ایمان ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آئندہ بھی با ایمان ہو۔
ایسے ایسے نمونے ہمارے سامنے گزرے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. اب ظاہر سی بات ہے ایام وہی چل رہے ہیں. رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ 2 دن میں ایسے بدل گئے کہ گھر جلانے آ گئے. کل تک رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کی بزم کی زینت ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آج گھر جلانے آ گئے. اتنا فرق ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، پھر امیر المومنین کے ساتھ کیا ہوا؟ انہی کے ساتھ جو رسول اللہ کے زمانے میں جنگ کرنے کے لیے رسول اللہ اور مولا علی کے ساتھ لشکر میں ہوا کرتے تھے، اب ان کے بعد ان کے مقابل میں آ کر کے کھڑے ہیں. یہاں تک تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے مولا علی کی جو ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، 4.5-5 سال کی زندگی یہ ظاہری خلافت والی، اس میں تو بڑا عجیب مرحلہ ہے. پہلی جنگ میں جو ساتھ میں ہے وہ دوسری جنگ میں مقابل میں کھڑا ہے. جو پہلی جنگ میں مولا کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ دوسری جنگ میں سامنے ہے. چلیے یہاں تک بھی ٹھیک ہے. جو باپ کے ساتھ یعنی مولا علی کے ساتھ ان کی رکاب میں جنگ کر رہا تھا، ان کی طرف سے دفاع کر رہا تھا، وہ کربلا میں امام حسین کے سامنے کھڑا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں ایک شعر ہے کہ با علی در بدر بودن شرط نیست. بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے. کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ جنگ بدر میں ہونا کوئی کمال نہیں ہے. پھر کیا کمال ہے؟ اے برادر نہروان در پیش روز، نہروان کی جنگ آ گئے ہیں، اس میں مولا کے ساتھ رہ کے بتاؤ آخری مرحلے تک، تب تو کمال ہے. تو یہ جو انگلش کی مسئلہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، یہ یہاں پر لاگو نہیں ہوگی. آج با ایمان ہے تو کل بھی با ایمان ہو، آخری مرحلے میں با ایمان ہو، نہیں. یہاں پر تو وہ ہندی کی مسئلہ لاگو ہوگی کہ انت بھلا تو سب بھلا. ایک سلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اگر آخری مرحلے میں اپنا ایمان بچا کے لے گئے تب کامیاب، تب تو تم سر بلند ہو. ورنہ آج اگر تم صاحب ایمان ہو، کوئی نعمت ملی ہوئی ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، اپنے گزشتہ اور اپنے ماضی کا رونا روتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ ہم نے تو پوری زندگی ایسے ہی گزار دی، کچھ کر نہیں سکے. اللہ نے اتنی زندگی دی، کچھ نہیں کر سکے، ہمارے ہاتھ خالی ہے اس وقت. اب فریاد کرتے ہیں کاش ہمارا بچپنا واپس آ جائے، کاش ہماری جوانی واپس آ جائے، کاش وہ جو صحت مندی کا دور تھا وہ واپس آ جائے تو کچھ کر کے دکھائیں ہم. اس ٹائم پہ تو ہم غفلت میں تھے، کچھ کر نہیں سکے. لیکن آج اگر یہ موقع مل جائے، دوبارہ جوانی واپس آ جائے، دوبارہ وہ ایام واپس آ جائے لوٹ کے جو کبھی نہیں ہونے والا ہے، اس کی تمنا کرتے ہیں تو ہم کچھ کر کے دکھائیں. ایک اچھے رائٹر ہیں، انہوں نے تربیت اولاد اور اس طریقے کے عناوین پر بہت کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے ماضی اور گزشتہ کے بارے میں افسوس ہو کہ کچھ نہیں کر سکے، ہاتھ خالی ہیں، ہم نے اپنی عمر گنوا دی، تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ خالی ہیں، عمر گنوا دی، کچھ نہیں کر سکے. نہیں، ابھی بھی ایک راستہ باقی. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ جو کبھی ہونے ہی نہیں والا ایسی تمنا کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک راستہ باقی ہے اس کے لیے کہ تم کچھ کر سکتے ہو. کیا وہ راستہ کیا ہے؟ کہ دیکھو اگر تمہاری عمر آگے بڑھ چکی ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارے کام کچھ انجام نہیں ہو سکے، تم کچھ نہیں کر پائے ہو، تو ایک راستہ یہ ہے کہ دیکھو جو اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اسے یہ سمجھو کہ یہ تمہارا بچپنا ہے، یہ تمہاری جوانی ہے. تم یہ سوچ رہے ہو نا شاید وہ جوانی واپس آ جائے جو کبھی نہیں آنے والی ہے تو ہم کچھ کر کے دکھا دے. تو یہ سوچو کہ جو تمہارے سامنے تمہارا جوان بیٹا کھڑا ہے، یہ تمہاری جوانی ہے، اب کر کے دکھاؤ. جو دعویٰ ہے تمہارا کہ کاش جوانی واپس آ جائے تو ہم کچھ کر کے دکھائیں، یہ لو تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ تمہاری جوانی ہے. یہ جو سامنے ہے تمہارا بچپنا، اب کر کے دکھاؤ. اب یہ سوچو کہ اللہ نے پھر سے تمہیں جوانی لوٹا دیے، کر کے دکھاؤ کہ تم اپنی جوانی میں کیا کرنا چاہتے تھے. تو یہ کبھی کبھی ہماری تمنا اور توقع ہوتی ہے. سارے راستے بند نہیں ہیں، صرف نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے، صرف زاویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس حدیث کا پیغام ہے کہ اپنے بعد کی فکر کریں.
ہاں یہ ضرور ہمارے یہاں حدیث پائی جاتی ہے، آپ کہیں گے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو کل تمہارا گزر چکا ہے اس کی فکر نہ کرو چونکہ ہاتھ سے چلا گیا ہے، جو کل تمہارا آنے والا ہے اس کی فکر نہ کرو کیونکہ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی تم جس حال میں ہو، جس پریزنٹ میں ہو، اس میں زندگی گزارو۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ اس کو دیکھنا پڑے گا، ساری جگہوں پر اسے ہم اس طریقے سے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان کے بارے میں، اپنی سلامتی کے بارے میں، اپنے رزق کے بارے میں یہ ساری تدبیریں کرنا اس سے منافات نہیں رکھتا ہے۔ اس حدیث سے انسان سوچے، آپ دیکھیے دشمن کتنی کوششیں کرتا ہے، ہر روز ایک نیا طریقہ وہ ایجاد کرتا ہے اپنے ہمارے جوانوں کو بہکانے کے، کچھ بھی کریں ان کے جوان آگے نہ بڑھنے پائے، کچھ ایسا کرے کہ یہ لوگ ترقی ہی نہ کرنے پائے، کچھ خاص چیزوں میں الجھے رہے اور بس۔ ہر روز دشمن ایک نہ ایک طریقہ نکالتا ہے، تو جب وہ ہر روز ایک طریقہ نکال سکتا ہے تو ہم اپنے آئندہ کی فکر کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں نہ سوچیں؟ ہم کیوں نہ پلاننگ کریں؟ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم اپنے آئندہ کو کامیاب اور روشن بنانے کے لیے پروگرام بنائیں، کوئی پروجیکٹ بنائیں، کیونکہ سامنے کی طرف سے تو اتنے پروگرام بنتے جا رہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے جو ہمارے خلاف اپلائی ہو جاتے ہیں، اور ہم ابھی سوچنے بھی نہیں بیٹھے ہیں چہ بے رسد کہ ہم اسے اپلائی کریں۔ تو یہ خاص پیغام ہے اس چیز کا کہ ہم آنے کی فکر کریں۔ رسول اللہ فکر کر کے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ محنتیں جس دین کو پہنچانے کے لیے ہوئی ہے، آسان نہیں ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ایک دین کو پہنچانے کے لیے، اتنی محنتیں ہوئی اس کے پیچھے، یہ سب مقدمات ہے البتہ رسول اللہ کے لیے۔ اب رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی مبعوث برسالت ہونے کے بعد کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے مقابل کوئی کردار لا کر کے دکھائے کہ ہاں یہ دونوں برابر ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے 23 سالہ زندگی کا۔ اتنی وزندار شخصیت اور اتنی وزنی شخصیت ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی محنت ہوئی اس دین کو پہنچانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جس نے محنت کی ہوگی، جس نے کام کیا ہوگا، اسے اپنے مستقبل کی فکر ہوگی۔ سوچ رہے پیغمبر خدا کہ میں تو جا رہا ہوں، یہ سب میں نے پہنچا دیا، اب نظام کچھ ایسا بنا ہے دنیا کا کہ اللہ نے اگرچہ ہم لوگوں کے امتحان ہی کے لیے صحیح، لیکن رسول اللہ کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اب اس میں ہمارا بھی امتحان ہے، اس زمانے کی امت کا بھی امتحان ہے، سب کو جانا ہے دنیا سے، اسی قانون میں رسول اللہ بھی شامل ہیں، آپ کو بھی جانا ہوگا۔ پروردگار اتنی ساری محنت جب سے دنیا خلق ہوئی تب سے لے کر کے اب تک اتنی محنتیں ہوئی، اور اتنی محنت کو میں چھوڑ کے جاؤں بغیر کسی وارث کے یا بغیر کسی انتظام کے؟ تو پیغمبر خدا فکر کر کے جا رہے ہیں، لہٰذا کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ یہ جو ثقلین لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا واحد یا سنگل کا جو سیگا ہے وہ ثقل ہے یا ثقل ہے، جس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ملا کے کہتے ہیں حسنین، اسی طریقے سے جب 2 ثقل کو ملا کے کہنا ہو تو کہا جاتا ہے ثقلین۔ سبت اکبر اور سبت اصغر کو ملا کے کہتے ہیں سبتین، اسی طریقے سے ثقل اصغر یعنی اہل بیت اور ثقل اکبر یعنی قرآن کو ملا کے کہا جاتا ہے ثقلین۔ تو پیغمبر انتظام کر کے جا رہے ہیں میرے بات کے لیے، محنت رائے گا نہ ہو جائے، ہاتھ سے چلی نہ جائے، فکر کرو اپنے آئندہ کی، سوچو اپنے مستقبل کے بارے میں کہ جو تم کام کر رہے ہو ایسا نہ ہو تمہاری زندگی تک رہ گیا اور بعد میں ہوا میں اڑ گیا، نہیں، محنت ہوتی ہے، انرجی جاتی ہے، پیسے جاتے ہیں، وقت جاتا ہے انسان کا ایک کام کو کرنے میں۔ اب ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ ہر کام ہر شخص زیرو سے شروع کرے گا، جہاں کسی نے نیا کام سنبھالا اس کی کوشش ہے کہ ہم پہلے سے شروع کریں گے۔ بھائی پیچھے اتنا سرمایہ لگا ہے، اتنی دولت لگی ہے، اتنا وقت گیا ہے، اتنی انرجی گئی ہے، اتنا ٹائم گیا ہے، اور آپ پھر سے شروع کر رہے ہیں، پھر وہی ٹائم لگائیے، پھر وہی پیسہ لگائیے، پھر وہی انرجی لگائیے، جہاں سے یہ فکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جہاں سے پچھلا کام چھوٹا ہو وہاں سے آگے والا کام انجام دے۔ سوچئے آپ اس کے اوپر، رسول اللہ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے ابھی تک وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، یہ لوگ اور کچھ اور بتائیں گے، نہیں، یہ وہی بتانے والے ہیں کہ جو رسول اللہ بتا کے جا رہے ہیں، تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے، تھوڑا پھیلا کے بتائیں گے، لیکن بتانے والے وہی چیز ہیں۔
हम लोग सब अपना नया नया काम करने की फिक्र में होते हैं कि हम बस नया काम करें, हमारा नाम लग जाए किसी का साथ। लेकिन रसूलुल्लाह जो मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि देखो, जहां से काम छूटा है उसको आगे बढ़ाने की फिक्र करो, उसके बारे में सोचो कि कैसे ये काम आगे बढ़ेगा। तो ये हदीस सकलैन का पहला मैसेज है कि अपने बात की फिक्र करना। और कैसी फिक्र की? दो ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुदा नहीं होगी जब तक कि हौज़ कौसर पर मेरे पास वारिद न हो जाए। दोनों का मर्तबा एक जैसा है, दोनों का रुतबा एक जैसा है, दोनों का मकाम एक जैसा है, दोनों की मंजिलत एक जैसी है। आज की इस तकरीर में मुझे सिर्फ कुरान के बारे में कुछ बात करनी है, और फिर कल और आने वाली तकारीर में दूसरे जो सब टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सिर्फ इस कुरान के ऊपर आप सोचिए, कैसी किताब के जिसको छोड़ के जा रहे हैं रसूलुल्लाह। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं कहूं कि जो सामने कुरान रखा है इसकी जगह लफ्ज इस्तेमाल करूं कि यहाँ पे मौजिज़ा रखा है, कितने लोग यकीन करेंगे आसानी के साथ? ये मौजिज़ा रखा हुआ है। हमने कुरान को कभी इस एतबार से देखा ही नहीं है कि ये मौजिज़ा है। गुज़िश्ता अंबिया के पास अल्लाह ने मौजिज़े दिए थे, वो थे, आप देखिए जिस नबी का दौर जिस तरीके का था अल्लाह ने उसे उस तरीके का मौजिज़ा दिया। जनाब मूसा को यद बैज़ा का मौजिज़ा दिया, जनाब ईसा को मुर्दों को जिंदा करने का मौजिज़ा दिया, बीमारों को शिफा अता करने का मौजिज़ा दिया। सारे नबियों को मौजिज़े दिए। तवज्जो कीजिएगा, ये तमाम मौजिज़े अपने अपने नबियों के साथ दुनिया से चले गए। जनाब मूसा ने दरिया में रास्ता बनाया था, ठीक है, जनाब मूसा ने बना लिया। अब जनाब मूसा के बाद कोई दरिया में रास्ता नहीं बना सका, चाहे जनाब मूसा वाला असा ही ले आए लेकिन रास्ता नहीं बनेगा। जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को शिफा देते थे, वो मौजिज़ा उनके साथ चला गया। हमारे नबी के मौजिज़े का कमाल ये है कि वो आज तक बाकी हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे नबी का भी एक ही मौजिज़ा हो, नहीं, इसमें भी फर्क है। कुरान की अहमियत समझिए, रसूलुल्लाह के पास भी बहुत से मौजिज़े हैं। हाथ में कंकर उठाए, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, सूरज को वापस बुलाया, चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और कुरान, इस तरीके के बहुत सारे मौजिज़े आपके पास हैं। लेकिन कुरान और बाकी मौजिज़ों में भी एक फर्क पाया जाता है। वो क्या है? कि बाकी मौजिज़े भी सब रसूलुल्लाह के साथ चले गए। आपने चांद के 2 टुकड़े किए, अब रसूलुल्लाह के इस मौजिज़े का जिक्र तारीख की किताबों में मिलेगा, दोबारा चांद के 2 टुकड़े नहीं होंगे। ये अलग बात है कि इस चांद को लेकर के कौम में 2 टुकड़े हो जाए, लेकिन दोबारा चांद के 2 टुकड़े नहीं होंगे। रसूलुल्लाह ने कंकर को हाथ में उठाया, कलमा पढ़ा, अब दोबारा एक मौजिज़ा नहीं होगा। सिर्फ एक मौजिज़ा ऐसा है रसूलुल्लाह का जो आज भी जिंदा है, और वो है कुरान, जिसको छोड़ के जा रहे हैं रसूलुल्लाह। जिंदा मौजिज़ा, जिंदा मौजिज़ा होने के दलाइल होने चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं जिंदा है? इसी कुरान को उठाइए, मुख्तलिफ जगह पे कुरान चैलेंज कर रहा है कि ला करके दिखाओ। सबसे पहले पूरी किताब के बारे में चैलेंज है किसी में जरूरत तो पूरी किताब के मुकाबिल में किताब लेकर के आए। लेकिन कुदरत जानती थी बशरियत नहीं कर सकती है इतना बड़ा काम, उसको छोटा किया। तो ठीक है, पूरी किताब नहीं ला सकते हो, 10 सूरे लेकर के आओ। जो पहला मैंने कहा पूरी किताब लाओ, सूरे असरा में है, और ये जो कह रहा हूं 10 सूरे लेकर के आओ, सूरे हूद में है। उठा करके देखिए, आप पूरी किताब नहीं ला सकते हो, उसमें भी क्या क्या अल्लाह ने कंडीशंस रखी है। पूरी किताब ले आओ, तुम जिसकी चाहे मदद ले लो, इंसानों की चाहे इंसानों की मदद ले लो, जिन्नात की चाहे जिन्नात की मदद ले लो, लेके आ जाओ। लेकिन जानती थी कुदरत नहीं ला सकेगा बशर, लिहाजा कहा कि अब 10 सूरे ले आओ। 10 सूरे भी नहीं ला सकते हो, आई बात 1 सूरे तक कि इस कुरान के 1 सूरे के बराबर 1 सूरा लेकर के आ जाओ। ये जिंदा मौजिज़ा होने की अलामत है। कोई आज तक इसके मुकाबले में 1 सूरा लेकर के नहीं आ सका है। इतनी अजीम किताब, आप देखिए मैं कहां तक कुरान के फजाइल बयान करूं। कुरान ने अपनी वुसअत को बयान किया है कि कितना वसी है ये कुरान, और ये किताब कितनी वसी है। वला रतबिन वला याबसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन,
کوئی خوشکوتر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں نہ پایا جاتا ہو. تمہیں رزق چاہیے، آؤ قرآن میں ملے گا. تمہیں نور چاہیے، یہ ساری چیزیں دونوں کے لیے، قرآن اور اہل بیت کے لیے. لیکن میں ابھی چونکہ قرآن کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں لہٰذا کہہ رہا ہوں. رزق چاہیے، قرآن کے پاس آؤ. نور چاہیے، قرآن کے پاس آؤ. ہدایت چاہیے، قرآن کے پاس آؤ. توفیق چاہیے، قرآن کے پاس آؤ. سعادت چاہیے، قرآن کے پاس آؤ. جنت چاہیے، قرآن کے پاس آؤ. خدا چاہیے، قرآن کے پاس آؤ. آپ دیکھیے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ، ان کی روح کی شادی کے لیے ایک صلوات پڑھے بر محمد وعلی محمد. چونکہ ثقلین کی بات ہو رہی ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس وقت اگر امام معصوم تمہارے درمیان موجود ہو تو تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. آپ تصور کیجئے اس وقت کون سا زمانہ ہے، ہمارا آخری امام کا زمانہ ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت امام ہمارے درمیان میں ہیں مثلا، اگرچہ ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم یہ دیکھو کہ اس وقت تمہارا قرآن کے ساتھ لینا دینا کیسا ہے. اس کو دیکھو. تو ہمارے یہاں قرآن اٹھایا جاتا ہے، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. شادی ہوگی قرآن اٹھایا جائے گا، موت ہوگی قرآن اٹھایا جائے گا، دکان کا اوپننگ ہوگا قرآن اٹھایا جائے گا. اب دیکھیے کیسے کیسے بہانے ہیں. اب کہنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ اپنے وطن کا مجمع ہے لہٰذا کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو کہ قرآن میں پیسے رکھتے ہیں. سوال کیجئے، قرآن میں پیسے، تو پیسے تجوری میں رکھے جاتے ہیں. کہ قرآن میں پیسے کیوں؟ کیا اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی پائی نہیں کہ جہاں کوئی ہاتھ نہ لگا. آپ سوچئے یہ حال. ہمارے یہاں کچھ فصل بندی ہو گئی. فصل بندی کا مطلب موسم وائز کچھ کام انجام دینا. مثلا کیا، ماہ مبارک رمضان کا چاند ہوا تو قرآن پڑھنا شروع کیا، عید سے پہلے ختم ہونا ہے. غلطی سے عید کے بعد قرآن نہ چھولے ہم، جیسا گناہ ہو جائے گا. مثلا عید سے پہلے ختم کر دینا ہے. یہ فصل بندی ہو چکی ہے ہمارے یہاں. دعائے کمیل شب جمعہ ہی کو پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. دعائے ندبہ صبح جمعہ ہی میں پڑھیں گے، اگر جمعے میں کبھی فرصت نہیں ملی تو برسات چھوٹ گئی تو ختم، اب نہیں ہو سکتا اس کا کام. یہ ہمارے یہاں کچھ ٹائم بن گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے عزیزو. جتنے بھی مستحب کام ہیں انسان، آپ دیکھیے نماز شب میں خداوند عالم نے چھوٹ دی ہے، اگر قضا بھی ہو جاتی ہے تو انسان پڑھ لے. اندازہ لگائیے آپ. تو ہمارے یہاں فصل بندی ہوئی، ماہ رمضان میں قرآن پڑھا جائے گا. البتہ یہ ایک اچھی بات ہے ہمارے یہاں کی خاص طور سے کہ ماہ رمضان میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں، چاہے دعا کے ہو، چاہے قرآن خوانی کے ہو، یا رات کی دوسری نشست کے پروگرام ہو، اس میں یہ بات اچھی ہے ہمارے. وہ کیا ہے کہ جہاں جہاں قرآن کی اور دعا کی بات ہوتی ہے وہاں آخر میں اہل بیت کا ذکر ہو جاتا ہے. مصائب پڑھے جاتے ہیں، کربلا والوں کا ذکر ہوتا ہے، یا ماہ رمضان ہے تو امیر المومنین کی شہادت کے ایام میں ان کا ذکر ہوتا ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک طرف سے کیوں ہے یہ؟ قرآن کے ساتھ تو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. ادھر سے دیکھیے آپ، کیا ہر مجلس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ نہیں ہونا چاہیے. کیا ضروری ہے کہ کسی کا انتقال ہوا ہو تو ہی مجلس سے پہلے تلاوت ہو، تو ہی سورہ یاسین پڑھا جائے؟ آپ دیکھیے کیسی ذہنیت. ہم بہرحال ہیں بھی ایسا، ہم دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرتے، ہونا بھی چاہیے. جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہا ان پہ لعنت، بے شمار لعنت. لیکن ہم ادھر سے بھی تو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ادھر سے گر رہے ہیں. وہ لوگ قرآن لے کے چھوٹ گئے، ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہمارا کردار کیا علامت بنتا ہے اس چیز کی کہ ہم صرف اہل بیت کا ذکر کریں. قرآن سے ہمارا لینا دینا کتنا ہے؟
میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، دیکھیں کبھی کبھی جو شہدائے کربلا ہیں ان کی زندگی کو انسان غور سے بیٹھ کے پڑھے کہ کیسے کیسے شہید گزرے ہیں. کبھی کبھی یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو اپنی زندگی سے تھک چکے تھے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور بوڑھے ہو چکے تھے وہ آ گئے کربلا میں. ایسا ہے مثلا جن کے پاس اب زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں تھا وہ آ گئے تاکہ شہادت کا درجہ مل جائے. ایسا ہے؟ آپ اٹھا کر کے دیکھیں ان کی سوانح حیات، ایک سے ایک شہید کربلا کا بڑی بڑی پراپرٹی کا مالک گزرا ہے. کوفے میں بڑی بڑی زمینیں گزری ہیں ان لوگوں کی، اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ. بہت سے ایسے شہید ہیں کربلا کے جو پوسٹ پہ رہے ہیں. ہاں کچھ غلام بھی پائے جاتے ہیں کربلا میں، لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ جو زندگی سے تھک گئے تھے وہ کربلا میں آئے. نہیں، ایک غلام کا ذکر ملتا ہے شہدائے کربلا میں جس کا نام ہے اسلم، جس کو غلام ترکی بھی کہا جاتا ہے. اس کی خصوصیت کیا تھی؟ اس کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے. یہ بہترین قاری قرآن تھا، بہت اچھے سے تلاوت کرتا تھا. یہ کربلا میں امام ایک ایک کو چن کے لائے ہیں. ابھی ماشاءاللہ سے یہاں سے تو بہت سارے مومنین جا کر کے آئے ہیں، اور جو نہیں گئے ان کو بار بار خداوند عالم نصیب کرے جانا. جناب حبیب ابن مظاہر کی زری پہ اگر آپ جائیں تو وہاں جا کر کے ان کی قبر میں دیکھیے گا، وہاں مقتل کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو امام حسین نے اپنی زبان سے اس وقت جاری کیا جب جناب حبیب نے آواز دی کہ مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے. جا کر کے دیکھیے، اگر ہو سکے تو سرچ بھی کیجیے گا، مل جائے گا آپ کو. کیا کہا؟ جس وقت جناب حبیب نے، آپ نے سب یہ سنا ہے کہ امام حسین نے خط لکھ کے بلایا جناب حبیب کو، مرد فقی کہا، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اور خاص خصوصیت ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی. وہ کیا ہے؟ یہ ان کی قبر پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے. جب بلایا ہے، آخری سلام کیا جناب حبیب نے، تو امام حسین نے جناب حبیب کے لیے کہا للہ درک یا حبیب کنت رجلا فاضلا. اے حبیب تم مرد فاضل تھے. یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد امام حسین کہہ رہے ہیں کہ تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. اے حبیب تم وہ تھے جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. ایسا ہی نہیں ہے، امام حسین جہاں شب عاشور سب کو بھیج رہے ہیں کہ چلے جاؤ، وہیں حبیب کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں کہ حبیب تم آ جاؤ. ایسا ہی مقام نہیں ملتا ہے، ایسا ہی مرتبہ نہیں ملتا ہے. تم ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے حبیب. شب عاشور 9 محرم کی بات آپ کو معلوم ہے، امام حسین نے جناب عباس کو بھیجا کیونکہ 9 محرم کو احتمال یہ تھا کہ آج جنگ ہو جائے گی، آج حملہ شروع ہو جائے گا. تو امام حسین نے جناب عباس سے کہا میرے بھیا عباس جاؤ ان لوگوں کے پاس جا کر کے کہو کہ ان استطاعت، یہ لفظ استعمال کیا امام حسین نے، بھیا عباس اگر تم کر سکتے ہو تو ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ اور تیار کرو کہ جو آج حملہ ہونے والا ہے اسے کل پہ ٹال دے. گویا آج ایک رات کی مہلت مل جائے، ایک رات کی فرصت مل جائے. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ شب عاشور یہ جو مہلت ملی، بات طے ہو گئی، کیونکہ جو امام نے درخواست دی تھی جناب عباس کے حوالے سے کہا تھا بھیا ان سے جا کر کے کہنا کہ میں آج کی رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، آج کی رات نماز پڑھنا چاہتا ہوں، دعائیں پڑھنا چاہتا ہوں. بات قبول ہو گئی. جنگ کل ہونے والی ہے 10 محرم کو. جس وقت جناب عباس اجازت لے کر کے آ گئے، یعنی بات طے ہو گئی، اس کے بعد امام حسین نے اس شب عاشور کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ امام حسین نے اپنے خیام کا جائزہ لیا، ایک حصے میں امام حسین نے اپنے اصحاب سے گفتگو کی ہے، اور باقی چیزیں اسے چھوڑ رہا ہوں. لیکن ایک حصے کو امام نے مخصوص کیا ہے عبادت کے لیے، راز و نیاز کے لیے. راوی کہتا ہے کہ شب عاشور خیام حسینی سے ایسی آواز آتی تھی لہم دبی کدبی النحل، شہد کی مکھی کے چھتے سے جیسے بنبنانے کی آواز آتی ہے ویسی آواز شب عاشور کو خیام حسینی سے آ رہی. دیکھیے امام حسین کہہ رہے ہیں بھیا تم جاؤ جا کر کے کہو ان سے کہ آج والی جنگ کل پہ لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ
वतिलावत किताबे, मैं अल्लाह की नमाज को दोस्त रखता हूं और उसकी तिलावत, उसकी किताब की तिलावत को पसंद करता हूं। कैसी अजीम किताब होगी कि जिसकी तिलावत के लिए इमाम हुसैन एक रात की मोहलत मांग रहे हैं। मेरे अजीजों, में एक जुमला कह रहा हूं, शायद इससे बड़ा जुमला आज मैं नहीं कह पाऊंगा, उसे तवज्जो से सुनिए। हम आज से एक प्रोग्राम बनाए अपनी जिंदगी में तिलावत कुरान का, रोजाना जितना मुमकिन हो सके, जितना पॉसिबल हो उसे तिलावत करना शुरू करें। तवज्जो सुनिएगा अजीजों, जिंदगी ने इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया, लेकिन कुरान और इमाम हुसैन का साथ नहीं छूटा। जिंदगी छोड़ के चली गई इमाम हुसैन को, लेकिन नौके-नेज़ा पे भी हुसैन इब्न अली तिलावत करते हुए नजर आ रहे। क्यों? इन्नहुमा लन यफ्तरिका, ये आपस में कभी जुदा होने वाले नहीं है। तुम्हें अगर लिखे हुए अहले बैत देखने हैं तो कुरान देखो, और जिस्म में कुरान देखना है तो अहले बैत देखो। ये कुरान का कमाल है। इसके लिए इमाम हुसैन एक रात की मोहलत मांग रहे हैं कि मैं तिलावत कर लूं, और जहां जहां जिस शहीद के लाशे पर गए तो कुरान मजीद की तिलावत की है। आप देखिए, सिर्फ करबला तक बात नहीं हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं आ रहा हूं, अभी कुछ बात जल्दी से अर्ज करूं ताकि वक्त के अंदर बात तमाम हो जाए। शाम में ये काफिला पहुंचा। जिस वक्त शाम में काफिला पहुंचा तो एक किसी ने आकर के हमारे चौथे इमाम के सामने खड़े होकर के कहा कि मैं खुदावंद आलम का इस बात पर शुक्र करता हूं कि जिसने आपको इस तरीके से जलील और रुस्वा किया। किससे कहा जा रहा है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से। कहा? शाम में। चूंकि इमाम जानते हैं, मौका मिला तो मैं अर्ज करूंगा, इमाम जानते हैं कि शाम में इस तरीके से प्लानिंग और प्रोपेगेंडा किया गया कि लोग जानते ही नहीं है हमें, लिहाजा इमाम ने अपनी तारीफ और पहचान कराई। किस तरीके से? कहा, ए भाई ये बताओ तुमने कुरान पढ़ा है? यहां इमाम सज्जाद कुरान से बात कर रहे हैं, ये बताओ कुरान पढ़ा है? कहा, लेकिन आपका कुरान से क्या लेना देना? अल्लाहु अकबर। किससे कहा जा रहा है? जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ है। आपका कुरान से क्या लेना देना? क्या ये बताओ तुमने आयत तत्हीर पढ़ी है? कहा, मैंने पढ़ी है। आपका कुरान से क्या लेना देना? आपकी इस आयत से क्या लेना देना? ये बताओ आयत मवद्दत पढ़ी है? कहा, मैंने पढ़ी है। ये आयत पढ़ी है, वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हू? हाँ, मैंने पढ़ी है। फिर इमाम कहते हैं कि देखो, ये आयत तत्हीर, ये आयत मवद्दत, ये सारी आयतें हमारी शान में नाज़िल, हम अहले बैत हैं, हम कुर्बा है। यहाँ पर इमाम सज्जाद कुरान पढ़ रहे हैं ऐसे माहौल में कि जहाँ इंसान अपना नाम तक भूल जाए, अपनी पहचान भूल जाए, वहाँ पर इमाम सज्जाद कुरान से बात कर रहे हैं। बस मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ अजीज। ये कुरान है कि जिसको छोड़ के पैगंबर जा रहे हैं, इसी के साथ साथ अहले बैत के हवाले कर रहे हैं उम्मत को। देखो, दोनों से मुतमस्सिक रहना, ऐसा ना हो कि एक को छोड़ दो और एक को अपने पास रख दो। क्यों? इसलिए कि ये आपस में एक दूसरे से जुदा होने वाली नहीं है। यहां तक मैंने बात की कुरान की। अब मैं सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करूं, बाकी चीजें आने वाली तकारीर में अर्ज करूंगा। अहले बैत के बारे में, अहले बैत के बारे में बहुत से एंगल हैं गुफ्तगू करने के, बहुत से जाविये से गुफ्तगू हो सकती है। मसलन जरूरत क्या है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई इमाम हो, कोई जानशीन बने, ये एक बहस है। इस पे ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं, हमारा अकीदा है और इमाम की ज़रूरत को हम जानते, लिहाजा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। दूसरी बहस अहले बैत के बारे में ये हो सकती है कि अहले बैत में जो अइम्मा अलैहिमुस्सलाम या मासूमीन हैं, उनके औसाफ क्या हैं, उनकी सिफतें क्या हैं, उनके कमालात क्या हैं, जैसे इल्म लदुन्नी होना, इस्मत का मालिक होना, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर भी चूंकि हम सब जानते हैं, मैं बात नहीं करूँगा। और भी बहुत सारे जाविये हैं, आप सोचिए, इसके ऊपर हो सकती है बातें, लेकिन मुझे इन सब के ऊपर बात नहीं करनी। मुझे जिस एंगल के ऊपर बात करनी है, कल से कोशिश करूंगा, कल कुछ वक्त मैं कुरान के बारे में लूंगा और उसके बाद इसी के ऊपर आखिर तक बात चलेगी, आखिरी मजलिस तक। वो ये है, देखिए, जिस अय्याम में इन मजलिसों का आगाज हो रहा है, तवज्जो से सुनिएगा, जिस अय्याम में इन मजलिसों का आगाज हो रहा है वो कौन से अय्याम है? का रसूलुल्लाह दुनिया से गए हैं
اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں. یہ واقعہ ہے کس ہجری کا؟ سن 11 ہجری. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ جہاں سے مجلسوں کا آغاز ہو رہا ہے سن 11 ہجری ہے، اور جہاں یہ مجلسیں ختم ہونے والی ہیں شب 8 ربیع الاول، یعنی ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی شہادت پر آخری مجلس ہوگی. یہ کس سن کا واقعہ ہے؟ سن 260 ہجری. یعنی 11 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری تک کے درمیان کے ایام پر گفتگو ہونی ہے، جس کا ٹوٹل کیا جائے تو 260 میں سے آپ 11 نکال دیجئے، 10 نکال دیجئے، کیونکہ 11 ہجری کی ابتدا میں رسول اللہ کی شہادت ہوتی ہے، تو 250 سال ہوں گے کل ملا کے. تو یہ 250 سال میں توجہ کیجئے گا، جو کل سے میں بات کروں گا آپ کے سامنے اہل بیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ان 250 سال میں اہل بیت علیہم السلام نے اپنا حق کے خلافت لینے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے، کن کن مظالم کا سامنا کیا، کن کن مراحل سے گزرے ہیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کل سے بات کروں گا. 250 سال کے اوپر، یعنی 11 ہجری سے شروع ہوگا اور 260 ہجری پر ختم ہوگا. لیکن اس بات کے اعتراف اور اقرار کے ساتھ کہ یہ عنوان ختم ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ مناسبت بھی ہے. بہرحال 5 تاریخ کو شب شہادت ہے اور خود 8 تاریخ کو شب شہادت ہے، تو اس مناسبت کا لحاظ کرنا بھی ضرور ہے. درمیان میں ایک پروگرام بھی ہے، تو یہ ابھی سے اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ عنوان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ 5 دن میں 250 سال بتائے نہیں جا سکتے. لیکن صرف فہرست وار جہاں تک وقت نے ساتھ دیا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد حالات رونما ہوئے، وہ دروازہ کہ جہاں امت نے نہیں دیکھا ہوگا. رسول اللہ آئے تطہیر جب سے نازل ہوئی تب سے لے کر کے جس فیگر کے اوپر سب کا اتفاق ہے وہ تقریباً 3 مہینے ہیں، کم سے کم 3 مہینے. رسول اللہ آتے تھے، بی بی کے دروازے پر ہر نماز سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. نہیں دیکھا تھا لوگوں نے. ایسا کیا ہوا کہ جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی پورا مسئلہ بدل گیا؟ لوگ بدلتے ہوئے نظر آئے. جو کل تک رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے آج وہ دروازہ جلانے کے لیے حاضر ہو گئے. ایسا کیا ہوا؟ اور میرے عزیزوں اس بات پر غور کیجئے گا، کبھی ظالم جب ظلم کرنے لگتا ہے یا غاصب جب غصب کرنے لگتا ہے تو صرف وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو ظالم ہے 100%، صرف وہ ظالم نہیں ہے. اگر آپ نے نام سنا ہو مولانا ڈاکٹر علی مرتضی زیدی صاحب، وہ اپنی ایک تقریر میں بہت اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فرعون جب فرعون بنتا ہے تو اس میں صرف فرعون کی غلطی نہیں ہوتی ہے. فرعون، دیکھیں فرعون ایک کردار ہے، شخص نہیں ہے. فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے، کریکٹر کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرعون جب فرعون بنتا ہے تو صرف فرعون کی غلطی نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں تب جا کر کے وہ کہیں فرعون بنتا ہے. کیسے؟ فرعون کی اپنی غلطی ایک جگہ، پھر اس کے بعد جب وہ غلطی کر رہا ہے تو وہ لوگ جو غلطی کو دیکھتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں، اس کی جگہ دوسری. پھر اس کے بعد تیسری غلطی یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو فرعون کو غلطی کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں کہ تم غلطی کرو ہم تمہارے پیچھے ہیں. تو بہت سے لوگ جب ملتے ہیں تب جا کر کے ایک ظلم بنتا ہے. چونکہ ہمارے سامنے صرف پہلا چہرہ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یہی سب سے بڑا ظالم ہے، یہی سب سے بڑا غاصب ہے، تو ہم باقی چہروں کو دیکھ نہیں پاتے. یہاں مدینے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. کس طریقے سے؟ کہ دیکھو پہلے خلیفہ نے آ کر کے خلافت غصب کی، لیکن انصاف سے بتائیے وہ لوگ کہ جو خلافت کو غصب ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اگر انہوں نے خلیفہ کو منبر پر جانے سے روکا ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ خلیفہ بنے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھے بر محمد وعلیہ. آپ
امام حسن اور امام حسین کو لے کر کے مدینے میں گھروں پہ جا رہی ہے. کس لیے جا رہی ہے؟ دیکھیں تاریخ میں ساری چیزیں ہیں, آپ اٹھا کر کے پڑھیے. کچھ لوگوں نے دروازے کھولے, کچھ لوگوں نے دروازے کھول کے بند کر دیے, اور حد تو یہاں ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے دروازے کو کھولا ہی نہیں. سارے طریقے کے دروازے آپ کو مل جائے گا جہاں جناب زہرا جا رہی ہے. میں یہاں پر بریکٹ میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں, اگر آپ ممکن ہو, آپ کے لیے امکان ہو, پاسبل ہو, تو کبھی ایام فاطمیہ میں قم آئیے. کیا خصوصیت ہے اس چیز کی؟ حرم میں پروگرام ہوتا ہے سب اپنی جگہ, لیکن قم میں ایک خاص بات ایام فاطمیہ میں یہ ہے کہ وہاں 2 جگہ پر الگ الگ ایک خاص پروگرام لگتے ہیں. ایک نمائش گاہ جس کو کہا جائے, ایک منظر کشی جسے کہا جائے. کیا ہے اس کا نام؟ ہے حدیث غربت, یعنی غربت کی حدیث, غربت کی داستان بیان کرنے والی حدیث. اگر موقع ملے تو پہلی روایت سے لے کر کے دوسری روایت تک, یہ 20 دن تک یہ پورا لگا رہتا ہے. آپ آئیے کبھی دیکھیے اسے. زبان کا مسئلہ رہے گا کیونکہ وہاں پہ فارسی میں بات ہوتی ہے, لیکن آپ کو جو منظر دکھائی دے گا اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کہا کیا جا رہا ہے, ہوا کیا ہے. وہاں یہ سارا کر کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے رسول اللہ دنیا سے گئے, جہاں امیر المومنین ابھی تو مشغول تھے کہ رسول اللہ کو غسل و کفن دے, ان کو سپرد لحد کرے, اسی اسنا میں لوگوں نے کیا 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 سب کر کے بتاتے ہیں وہ لوگ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پردے کے اوپر بتایا جا رہا ہو, نہیں, وہ کر کے دکھاتے ہیں. آپ کو محسوس ہوگا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھم نہیں پائیں گے. عزیزوں سوچئے, ہم جب 1400 سال کے بعد ہم گنہگار ان بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے اپنے آنسو کو روک نہیں سکتے, تو اس زمانے میں جناب زہرا کے ساتھ ہوا ہوگا کیسا ہوا ہوگا. کہاں جا رہی ہے بی بی؟ ان لوگوں کے گھر پہ جو ابھی تک کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے, ہم آپ کی نصرت کرنے والے, ہم آپ کے مددگار. ایک ایک دروازے پہ بی بی جا رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, کیا ہوا؟ کہ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میرے بابا نے علی کو غدیر میں مولا بنایا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہو پھر میرے علی کے حق میں گواہی دے دو. آپ تصور کر سکتے ہیں کیسے کیسے جواب ملے جناب زہرا کو؟ بہت سارے جواب ایسے ہیں کہ انسان پڑھے یا سنے تو کلیجہ ہل جائے. یہ کوئی 10 12 اور 20 25 سال کے بعد کی بات نہیں ہے, 2 دن کے اندر اندر ایسے حالات ہیں. فاطمہ آپ نے آنے میں دیر کر دی, چونکہ ہم بیعت کر چکے, آپ پہلے آ جاتے ہم آپ کی بیعت کر لیتے. جیسے بیعت کا اور جس کی بیعت کی جا رہی ہے کس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. پہلے آئے اس کی بیعت, اللہ اکبر. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ فاطمہ سے کہا جا رہا ہے. تم نے نہیں دیکھا میرے بابا نے الگ الگ مقامات پر علی کو پہچنوایا تھا؟ دیکھا تھا؟ آؤ پھر میرا شوہر کے حق میں گواہی دے دو. کوئی ایک نہیں تھا کہ جو آ کر کے علی کے حق میں گواہی. یہ کب ہوا کہ فاطمہ عصا کا سہارا لے کر کے گئی اور خطبہ دیا؟ ایسا ہی نہیں ہے. جب لوگوں نے منہ اپنا بند کر لیا تب فاطمہ مجبور ہوئی کہ مسجد میں جائے اور خطبہ دے. ورنہ اگر یہی مدینے کے لوگ کہ جس کے گھر پہ فاطمہ جا رہی ہے, دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے, سب ایک ساتھ مل کے آ جاتے مسجد میں, کس کی مجال؟ جو علی کے ہوتے ہوئے خلیفہ بنے, کس میں مجال تھی کہ جو علی کا حق چھینے؟ اگر سب ایک ساتھ آ جاتے ہوتے. آج ظالموں پر لعنت کرنا بڑا آسان ہے. کبھی اپنے آپ کو 11 ہجری کے مدینے میں لے جائیے, تب پتا چلے آپ کو. وہ آج کہنا بڑا آسان ہے کہ اگر ہم اس موقع پہ ہوتے تو ہم تو جناب زہرا کے ساتھ ہوتے, ہم تو مولا علی کا دفاع کرتے. لیکن اس زمانے میں سوچئے کہ جہاں ہر طریقے سے دامے درہمے سخنے دھمکایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, لالچ دی جا رہی ہے علی کو خلیفہ نہ بننے دیا جائے, اس زمانے میں سوچئے ہم کہاں ہوتے. جب حالات ایسے بنتے ہیں, آج شکایت کرتے ہیں نا ہم لوگ, ایک شخص غلط کام کر رہا ہے, ایک پوسٹ غلط انسان کے ہاتھ میں ہے, سب فریاد کرتے ہیں. لیکن کبھی سوچے کہ جس شخص نے اس پوسٹ کو سنبھالا ہے صرف وہ غلط نہیں کر رہا ہے, بلکہ جن لوگوں کے خاموش رہنے سے وہ اس پوسٹ تک پہنچا ہے وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں. آپ چپ کیوں رہے جب آپ کو معلوم ہے, آپ دیکھتے ہیں سب ہوتے ہوئے؟ کیا ہم زیارتوں کو نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں زیارتوں میں؟ صرف اتنا کہ جنہوں نے آپ کو قتل کر دیا 60 ہجری میں 61 ہجری میں ختم ہو گیا ان کے اوپر لعنت. نہیں,
کہا فلان اللہ امتن قتلت کا، جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان پر خدا کی لعنت. پھر فلان اللہ امتن ظلمت کا، جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان پر خدا کی لعنت. ٹھیک، اس کے بعد تھوڑا سا سنبھلیے گا. فلان اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. ایسا نہیں ہے کہ پہلے گروپ پہ کچھ زیادہ لعنت ہو، 100% والی، دوسرے پہ 80 والی اور تیسرے پہ 10-15 والی. نہیں، ایسا نہیں، سب کے اوپر ایک جیسی لعنت. جنہوں نے قتل کیا اس پر بھی لعنت، جنہوں نے ظلم کیا اس پر بھی لعنت، جنہوں نے دیکھا اور راضی رہے اس پر بھی لعنت. فاطمہ آ رہی ہے تمہارے پاس، تمہیں دعوت دے رہی ہے علی کے حق میں بولو. کیوں چپ ہو بھائی؟ نہیں دیکھا تھا مولا کو؟ اتنی بڑی تعداد 10 ہجری کے حج میں اور 11 ہجری کی شروعات آتے آتے اتنا ماحول بدل گیا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کون ایسا ہے مدینہ میں کہ جس کے لیے مولا علی کی فضیلت ثابت نہیں ہے کہ علی حقدار ہے خلیفہ بننے کے؟ کیوں نہیں بولا جا رہا ہے؟ دیکھو، جب امت خاموش رہ جاتی ہے تو رسول اللہ کی بیٹی مجبور ہو جاتی ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر کے مسجد میں آ جائے. بس مجلس ختم ہو گئی عزیز. ابھی جو لوگ نجف سے کربلا جا کر کے آئے ہیں، خدا ان کی زیارتوں کو قبول کرے. میرے خیال سے سب تقریباً پہلے نجف ہی گئے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے نجف میں جب آپ مولا علی کو سلام کرتے ہوں گے تو سب سے زیادہ کون خوش ہوا ہوگا؟ کس کے دل کو سکون ملا ہوگا؟ میں بتاؤں آپ کو، وہ فاطمہ کا دل ہے جو سب سے زیادہ خوش ہوا ہوگا. کیوں؟ تو رسول اللہ کے بعد جب علی گھر میں آتے ہیں تو فاطمہ پوچھتے ہیں یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. فاطمہ تم نے اتنا ہی سنا ہے، اب تو عالم یہ ہے کہ سلام علی کرتا ہے، لوگ جواب وہ دروازہ کہ جہاں پر رسول اللہ آ کر کے سلام کیا کرتے. آئی امت آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئی، ابو الحسن کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم گھر کے اوپر آگ لگا دیں. جناب زہرا پشت در سے آواز دیتی ہے کہ اس گھر میں معلوم ہے کون ہے؟ اس میں حسنین جیسے بچے. علی کو ہمارے حوالے کر دو، چاہے کوئی بھی ہو ہم آگ لگا دیں. جو کہا تھا وہ کر کے دکھا. عزاداروں کو دیر کے بعد کھانے وہی پر حملہ ہوا، آگ لگائی گئی اور بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے. اسی اثنا میں ملعون نے ایسا دھکا دیا کہ بی بی در و دیوار کے درمیان میں آ گئی. 3 آوازیں دی ہیں جناب زہرا نے، مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزو. 3 آوازیں دی ہیں جناب زہرا نے جس وقت دروازہ آپ کے پہلو پر گرا ہے. سب سے پہلی آواز بی بی کہتے یا بتا ہے بابا رسول زہرا کی مدد کریے بابا، یہ پہلی آواز. دوسری آواز بی بی نے اپنی کنیز کو بلایا، فضا میری مدد کرو، میرا بچہ محسن شہید ہو گیا. اور تیسری آواز اپنے آخری بیٹے کو دی، میرا لال مہدی اپنی دادی کی مدد کرو. بازادارو آیت اللہ وحید خراسانی خدا ان کی حفاظت کرے، پر ان کے 2 جملے سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ جناب زہرا رسول اللہ کی شہادت کے بعد کتنے دنوں بعد دنیا سے گئی ہیں؟ کتنے دنوں بعد دنیا سے گئی؟ 2 روایتیں مشہور ہیں، ایک 75 دن کے اعتبار سے، ایک 95 دن کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان 2 مہینے 2.5 مہینے کے اندر اندر جناب زہرا کی حالت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ان 2-2.5 مہینے کے اندر اندر بی بی کی حالت یہ تھی کہ ہر 1 ساعت یعنی ہر 1 گھنٹے پہ بی بی گش کھا کے گر جاتی تھی.
ایک دن مولا علی سے کہتی ہیں کہ یا علی، آپ نے جس پیرہن میں میرے بابا کو غسل و کفن دیا، یا آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ آپ نے جس پیرہن میں میرے بابا کو غسل دیا ہے، میرے لیے وہ پیرہن لے آئیے۔ امیر المومنین وہ پیرہن لے کر کے آئے، جناب زہرا نے اس میں سے خوشبو سونگھی اور اس کے بعد کہا کہ بابا، آپ کی بیٹی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا کہا جناب زہرا نے؟ بی بی نے اپنے بابا کے پیرہن کو سونگھا اور اس کے بعد کہتی ہے بابا صبت علیہ مصائب اللیل والنہار، بابا آپ کے بعد فاطمہ پر اتنی مصیبت پڑی کہ اگر یہ دنوں پر پڑتی تو دن کالی رات میں بدل جاتے۔ مجلس تمام ہو گئی۔ بی بی جتنی مصیبتیں پڑی سب اپنی جگہ صحیح، آپ کا پہلو شکستہ ہوا، بچہ شہید ہوا، آپ کو مسجد میں جانا پڑا۔ بی بی ساری مصیبتوں کے باوجود آپ اپنے وقت کے امام کو تلوار کے نیچے سے بچا کے لے آئی، لیکن کربلا میں آئیے اور ایک زہرا اور ہے، چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی ایک منظر دیکھ رہی ہے، ظالم بھائی پہ خنجر چلا رہا ہے۔ جب کچھ بن نہ پڑا تو آواز دی، اے عمر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ عزادارو، جناب زینب اپنے وقت کے امام کو بچا تو نہ سکی، لیکن ہاں اپنے بھائی سے وعدہ کیا، بھیا میں تمہیں تو نہ بچا سکوں لیکن اپنے آپ کے بعد آپ کی پوری نسل امامت کو بچاؤں گی۔ آپ کو معلوم ہے جناب زینب نے کہاں کہاں امامت کو بچایا؟ کبھی جلتے ہوئے خیمے سے بچایا، کبھی کوفے کے دربار سے بچایا، کبھی شام کے بازار سے بچایا۔ ارے جتنا مشکل زینب کے لیے کھلے سر دربار میں جانا تھا، اتنا ہی مشکل سید سجاد کے لیے پھوپھیوں کو بے ردا دیکھنا۔ یہی وجہ ہے جب کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، سید سجاد نے جگر کو پکڑا، اے میرے بھائی شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں اور پھوپھیوں کا بلوائے عام میں ننگے سر جانا ظالم آواز دے رہا ہو، آؤ علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق فاطمہ وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع، پروردگارہ اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد، جان مال عزت آبرو ناموس اور ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ میرے مالک دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما، وقت کے امام کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان بزرگوار کے مخلص غلاموں کے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔